کامل اس کے لیے اللہ اتنا کر دے گا جتنا فرض نماز ادا کرنے میں گزرتا ہے. ہم نے کہا قرآن پڑھو, اللہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہی وقت ہے, ایک کے لیے لمبا, ایک کے لیے اس سے کم, ایک کے لیے اس سے بھی کم. وہ مالک ہے کہ کسی کے لیے طویل کر دے, کسی کے لیے کم کر دے, کسی کے لیے لپیٹ دے. یہ قرآن ہے. مزید آگے جاؤ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھو, اصحاب کہف کو دیکھو. حضرت عزیر علیہ السلام کتنی دیر سوئے رہے, کتنی دیر. تو جب وہ اٹھے نا, کتنی دیر ٹھہرے ہیں, تو کہا ایک دن یا کچھ دن. کتنے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اتنی دیر سویا ہوں, حالانکہ کتنی دیر وہ سو رہے. تو یہ مالک قادر ہے نا, لوگوں کے لیے اتنا عرصہ گزر گیا, تو حضرت عزیر کہہ رہے ہیں ایک دن یا کچھ. اور صحابہ کہف کتنی دیر تک سوئے رہے, جب اٹھے تو انہیں پوچھو تھوڑی دیر. اللہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ بلقیس آنے لگی ہے, ملکہ بلقیس, اس کا دست کون لائے گا؟ تو اس وہ جن اٹھا, شورا پشت جن اٹھا, اس نے کہا میں لاؤں گا. آنکھ چپکنے, اس نے کہا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, آپ کو اس سے پہلے ہی چاہیے تھا. تو آپ کے غلاموں میں سے آپ کا ایک غلام اٹھا جنہیں عاصب بن برخیہ کہتے ہیں, وہ اٹھے. اور قرآن ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب, اللہ جل وعلا فرماتا ہے اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ. کہا اے سلیمان علیہ السلام, آنکھ جھپکنے سے پہلے, آپ کی آنکھ مارنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے تختیاں حاضر کر دوں گا, تختیاں میں لے کے آؤں گا. یہ ہے آنا آتی, میں لاؤں گا. یہ شان اللہ نے اپنے محبوبوں کو دی ہے, اپنے بندوں کو دی ہے. جن کی طاقت بھی مالک نے بیان فرمائی, اور سلیمان علیہ السلام کے اس غلام کی بھی طاقت بیان فرمائی. انا آتی کا بھی, میں لاؤں گا, قبل ان تقوم قبل ان یرتد الیک طرفک, قبل اس سے کہ آپ آنکھ ماریں, آپ پلک جھپکیں, تو میں اس سے پہلے لے آؤں گا. آپ دیکھو روایات میں آتا ہے وہ تخت 900 میل دور تھا. ملکہ بلقیس کا وہ سبا میں جو تخت تھا وہ 900 میل کی مسافت پہ تھا, اور 80 گز لمبا تھا, اور 40 ہاتھ چوڑا تھا, اور کتنی کوٹھریوں میں بند تھا. وہ کہاں تھا؟ اور حضرت عاصب بن برخیہ آپ کے پاس کھڑے تھے, اور وہاں سے گئے بھی نہیں ہیں, وہاں کھڑے بھی تھے. اور تخت اتنی دوری میں پل بھر میں تخت سامنے رکھ دیا, پل بھر میں تخت سامنے رکھ دیا. جب تخت سامنے تھا تو سلیمان علیہ السلام کہا ھذا من فضل ربی, اور یہ میرے رب کے فضل سے ہے. وہ مالک ہے جس کے لیے چاہے مکان لپیٹ دے, جس کے لیے چاہے اسے سمیٹ دے. تو عاصب بن برخیہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے اس کو سمیٹ دیا اور آپ نے پکڑ کے سامنے رکھ دیا. یہ مالک ہے, مالک قادر ہے. لیکن آگے دیکھیں حضرت عاصب بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت, کتنی دوری پہ تخت تھا, اسے لا دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے مکان کو سمیٹ دیا. ان کے لیے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بخاری شریف بارہا سنی ہے کہ وہ 100 کا قاتل تھا. تو پھر ایک عالم دین کے پاس جب پہنچا تو اس عالم دین نے کہا اس بستی کی طرف نہ جانا بلکہ اس بستی کی طرف جاؤ, ادھر تو لوگ گناہگار ہیں, یہ بستی بری ہے, نیکوں کی طرف چلے جاؤ, وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنا. تو ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو, بخشش ہو جائے, کرم ہو جائیں. وہ پتہ چلا سنیوں کا جو عقیدہ ہے اس پہ آج کی مہر نہیں, یہ شروع سے لگی ہوئی ہے. اس لیے نیک لوگوں کی طرف جانا, اس لیے جانا کہ ان میں جاؤں گا تو بخشش ہو جائے گی, ان پہ رب کرم فرماتا ہے, ہم پہ بھی ہو جائے گا. ہم نے کہتے ہیں کون سی بخاری پڑھتے ہو, نفس والی, پوری بخاری پڑھو. اس لیے میں کہتا ہوں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار, اس کو نہیں آتی بخاری, یہ بھی بخاری میں ہے. تجھے کیوں بخار آتا ہے اولیاء کے نام پہ؟ کہا اس بستی کی طرف نہ جانا, یہ بستی سیاح ہے, بری ہے, ادھر جانا, انطلق, ادھر جاؤ, ادھر تو ایسے بندے ہیں رب کے, ایسے لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو بھی ان کے ساتھ جا کے عبادت کرنا. لیکن پڑھو, جب وہ چلا پہنچا نہیں ہے, روح جو ہے وہ نکل گئی. اب بعد میں آتا ہے کہ ایک بلشت کا فرق رہ گیا سینٹر میں, وہ بھی پیچھے ہی تھا. پھر سر روایات آتی ہیں, لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ زمین ناپو, زمین
जिधर करीब हुआ उधर का है। अगर मेरे यारों के करीब है तो फिर यारों का ही है, फिर हमारा ही है। और अगर इधर करीब नहीं तो जिधर से आ रहा था उधर का करीब है, फिर वो गुनाहगारों की तरफ भी है। देखिए फैसले क्या होते हैं। आज लोगों को पता नहीं क्या समझाते हो, लोगों को किस तरफ लेके जाते हो, और लोगों को कहते हैं कोई कुछ नहीं। हमने कहा तू कुछ नहीं, जो रब के हो जाते हैं, जो उनकी तरफ इरादा करके चला जाता है, रब उन पे भी करम फरमा देता है। 100 का कातिल था, और बख्शिश किस बात पे हो रही है कि जमीन नापी जाए। ये मेरे नेक बंदों की तरफ आ रहा था कि उधर आके तौबा करूंगा। अब उधर करीब है तो उधर का है। और अल्लाह से जब फरिश्ते को भेजा और साथ हुक्म फरमा दिया, जमीन जमीन जिधर ये जा रहा है ना सुकड़ जा, क्या हो जा, और जिधर आ रहा था फैल जा। देखने में जमीन उतनी ही है, देखने में जमीन उतनी ही है, लेकिन एक के लिए समेट दी, एक के लिए फैला दी, एक के लिए। अल्लाह इस पे कादिर है। ये जो अकलों पे तोलते हैं, ये कैसे हो गया, गौसे पाक से कैसे हो गया, दाता साहब से कैसे हो गया, हाजा साहब से कैसे हो गया। हमने कहा कैसे के मामे छोड़ कैसे को, अल्लाह कादिर है। वही अल्लाह है जो आसम बिन बरखिया से करा सकता है, वही अल्लाह है जो अंबिया से अजीब व गरीब बातें जाहिर करता है, वही अल्लाह है जो गुलाम मुस्तफ़ा से भी जाहिर फरमाता है, क्योंकि वो कादिर है। और अब यहां देखो, वो कादिर वही अल्लाह है जो हुक्म करता है तो जमीन सिमट जाती है। एक के लिए फैली होती है, दूसरी कम हो जाती है। तुझे क्या पता, वो यहाँ कदम रखते हैं तो मदीना पहुंच जाते हैं, यहाँ कदम रखते हैं मक्का चले जाते हैं। हमारे साथ नहीं होता। हमने कहा तू गंद में फंसा हुआ है, गलाजत में फंसा हुआ है, तेरे साथ कैसे हो जिन्होंने अल्लाह की इताअत की है, अल्लाह की फरमाबरदारी की है, दिन और रात खालिक के कायनात को राजी किया है। अल्लाह ने इतना करम फरमाया है कि उनको अपने जलवों से रंग दिया है। अब ज़ाहिरी तौर पर वो बशर हैं, लेकिन हकीकत में बशरियत की सिफत चली गई है, फरिश्तों की सिफत से मुत्तसिफ हो गए हैं। इसे गौसे पाक फरमाते हैं, और देखने में जिस्म है लेकिन इसमें देखो दिल की आंख से तो वो नूर है। उनकी जो सिफतें बशरियत थी वो चली गई हैं और नूरानी सिफतें आ गई हैं। अब वो फरिश्तों से मुत्तसिफ हो गए हैं और फरिश्तों से मुशाबत हो गई है। फरिश्ते यूं आते हैं यूं जाते हैं, उनके लिए ये अजीब व गरीब काम ही नहीं। फरिश्तों की तो ये आदत है यूं जाना यूं आना का, जो फरिश्तों जैसे हो जाते हैं उनके लिए भी यूं आना यूं जाना कुछ भी नहीं होता। ये समझो इस चीज को। लेकिन इनको क्या पता, इन कमीनों को, कि ये क्या बातें हैं। ये तो जाने वो जिन्हें कुछ मिला है, जिन्हें अदब की दौलत मिली है, जो खुदा की कुदरत पे ईमान रखते हैं। मैं बता रहा हूं कि इस चीज को भी अभी मैं मजीद आगे वाज़े करूंगा कि जमीन को हुक्म दिया सुकड़ जा, क्या हो, और उधर फैल जा। पता चला जमीन सुकड़ती भी है, जमीन फैलती भी है। मेरे और आपके लिए 3 घंटे में सफर हो और यारों के लिए 1 मिनट में हो जाए। खुदा कादिर है जो बनी इसराइल के 100 के कातिल, जिसने वलियों की तरफ जाने का इरादा किया, वहां इबादत करूंगा, वहां तौबा करूंगा, उसके लिए मालिक जमीन समेट सकता है। तो जो आमिना के लाल के यार हो उनके लिए नहीं समेट सकता, अपने महबूब के लिए नहीं समेट सकता, वक्त को नहीं समेट सकता, जमीन जमा को नहीं समेट सकता, मकान को नहीं समेट सकता। और वाकई मिराज में यही हुआ है कि बाकियों के लिए अल्लाह ने फैला दिया है और यार के लिए समेट दिया है। यार के लिए वक्त को रोक भी देता है, फैला भी देता है। यहां रोक दिया, जमीनी रोका है, और कई सालों की मुसाफत महबूब के लिए थोड़ी सी कर दी और बाकियों के लिए कई साल की। वो कादिर है इस पे। समझ आ रही है? ये मैं बता रहा हूं कुरान और हदीस से। अभी मजीद आगे मैं आपको बताता हूं और आप इससे मजीद समझेंगे। ये देखें, आज साइंसी दौर है और मादियत का जोर है और मादियत पे फख्र करते हैं। हमने ये कर दिया, हम तो चांद तक पहुंच गए, और आगे कई कई महीने का सफर महीने में चला गया, फिर तेजी हुई, फिर महीने भी दूर रह गए, फिर जहाज आ गए। ऐसे सफर, सुबह इधर निकले, अगली सुबह वहां पहुंच गए। अब महीनों के सफर को भी काट गया। क्या वक्त कम हुआ? लेकिन ये तेज रूह मादी और जिस्मानी चीज की बात कर रहा हूं, इसकी इतनी रफ्तार कि कई कई साल के सफर, गधों पे सफर, घोड़ों पे सफर, ऊंटों पे सफर, कई कई साल लगते सफर करते, मंजिल पे पहुंचते, फिर चलते चलते फिर गाड़ियां, फिर ये आई, तेज रफ्तार आई, सफर कम हुआ। अब जल्दी उसको तय किया गया,
پھر اس کے بعد جہاز آیا اور اس نے ایسے سفر طے کیا. اب بتاؤ یہ مادی ہے, مادیت کا یہ عالم ہے, اور میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں روحانی نظام اس سے کئی گنا قوی ہے. یہ جسمانی نظام اتنا تیز ہو گیا کہ سالوں کی مسافت کو دنوں میں کاٹتا ہے, دنوں میں. تو یہ جسمانی ہے اور روحانی اس سے کئی گنا قوی ہے. اب اس کی قوت میں بتاؤں کتنا قوی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینکا نا تو سدرہ پہ تھے جبریل. کہاں تھے؟ اور کتنے کروڑوں سال لگے تو سدرہ پہ پہنچے, کتنے 100 سال لگے تو سدرہ پہ پہنچے. تو جبریل سدرہ پہ تھے اور ادھر گرا دیا تھا اور اللہ کا حکم ہوا جبریل جاؤ. تو جبریل اتنی رفتار میں آئے کہ وہ کنویں میں پڑے نہیں تھے, نیچے پرے جبریل تھا. کیا تھا؟ پرے جبریل تھا. کتنی کی رفتار ہوگی, کتنی رفتار ہے. ادھر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی, چھری رکھ دی اور سدرہ پہ جبریل تھے اور اللہ میں جبریل مینڈا لے کر پہنچو. ادھر چھری ہے ادھر مینڈا لے کے, چھری چلی ہے تو نیچے مینڈا ہے. کتنا وقت لگا ہے. یہ روحانی کہ قوت بتا رہا ہوں. آپ دیکھو دن و رات فرشتے آتے ہیں, نماز میں بھی آتے ہیں, جب آپ یہ محفل کر رہے ہو ذکر ہو رہا ہے یہاں بھی آتے ہیں, آتے جاتے ایسے. روحانی نظام بتا رہا ہوں. یہ ہمارے لیے حیرت انگیز باتیں ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں تعجب میں ڈالتی ہیں. ان کے لیے نہیں, ان کی تو یہ عادت ہے, ان کی وہ روحانی جو ہوئے. جسمانیوں کے لیے یہ عجیب بات ہے کہ ایسے اتنا سفر ایسے طے کر جاتے ہیں. ایسے ہم نے کہا اسے تم مادیت میں پھنسا ہوا ہے, تجھے تعجب ہو رہا ہے, مادیت سے نکل جائے تو تم سے بھی ایسا ہوگا. لیکن مادیت میں جو ہیں ان کا یہ حال ہے, مادیت اتنی تیز ہے لیکن روحانی نظام کتنا تیز ہے. اور مجھے بتاؤ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی روح تیز ہے کیا؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بڑھ کر روحانیت میں آگے ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی آگے یہ مقام رکھتا ہے؟ تو حضور سب سے زیادہ لطیف ہیں, حضور سب سے زیادہ روحانیت والے ہیں. جب حضور کے خادم جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے, فرشتوں کی طاقت کا عالم یہ ہے, یہ یوں آتے یوں جاتے. اور میرے آقا تو لطیف تر ہے اور ایسے لطیف ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا لطیف ہی نہیں, بلکہ جس سے جو لطافت ملتی ہے, جس سے جو روحانیت ملتی ہے, آمنہ کے لال سے ملتی ہے. جب یہ جسمانی اتنا تیز ہے پھر روحانی نظام اتنا تیز ہے, اور حضور سب سے زیادہ قوی ہیں اور حضور سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں. پھر مجھے بتاؤ کہ جب جبریل یہاں آئیں تو اس پہ حیرت نہ ہو, ان کے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شان یہ ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے قدم آگے بڑھایا, اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا, اور پوچھنے پہ حضور نے بتایا کہ صحابہ میں نے قدم رکھا تو جنت میں تھا, اور پھر میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت کا خوشہ پکڑ لیا. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ابتدا ہے, پھر آگے جنتیں. میں یہاں کھڑا ہو کے ہاتھ بڑھایا, جنت کے خوشے کو پکڑ لیا, اور اگر میں اسے توڑ دیتا رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے, لیکن میں نے اسے توڑا نہیں کیونکہ حضور نے بتا دیا جنت بھی میری ہے, یہ دنیا بھی میری ہے. اب پوچھنے کی اجازت کوئی نہیں, مالک نے سب کچھ دے رکھا ہے, جس کے لیے جو چاہوں دوں, جہاں چاہوں تصرف کروں. جنت میں بھی گیا ہوں, خوشہ بھی پکڑا ہے, لیکن توڑا نہیں ہے. اگر توڑ لیتا باقی دنیا تک, رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے. یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ حضور کی رفتار کا عالم کیا ہے. ایک قدم بڑھائے تو جنت میں, ایک ہاتھ بڑھائے تو جنت میں. تیرے لیے کئی 100 سال کی مسافت ہوگی, تیرے لیے ہوگی. وہی رب ہے جو تیرے لیے اتنی مسافت کر دیتا ہے, وہی رب ہے یار کے لیے سمیٹ بھی دیتا ہے, ساری مسافتیں ختم کر دیتا ہے. جب جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جبریل کے آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ سمجھ نہیں ہیں. یہ میں بات کر رہا تھا جنہیں یہ تکلیف ہے رات کی تھوڑی سے حصے میں کہاں سے کہاں تک گئے. ہم نے کہا تیری کھوپڑی کیا کرے گی رب کی قدرت کے آگے. یہاں تو حضور نے دعویٰ بھی نہیں کیا, یہاں تو رب نہیں کہا. جو رب جبریل کو یہ طاقت دے سکتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دے سکتا؟ اس نے دی ہے. اس نے پھر بھی کہا چپ کرو, سیر میں نے کرائی ہے, سیر میں نے کرائی ہے, اور میرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. یہ میں بات بتا رہا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، تو اگر حضور نے کر لی ہے تو حضور کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سنو آپ، حضور کے لیے کوئی تعجب کی، اور فرشتوں کے لیے بھی کوئی تعجب کی، اور اولیاء کے لیے بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی تو عادت بن جاتی ہے۔ یہ تعجب ہمارے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے چلے گئے، کیونکہ ہم تو اس جہاں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیسے چلے گئے، ہم نے کہا اوے ہم کے لیے کیسے ہیں، ان کے لیے کیسے نہیں، کیونکہ ان کے نوکروں کے رب نے اتنی شان دے رکھی ہے تو پھر آقا کو کتنی شان عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے آنا جانا مشکل نہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس چیز کو مزید ہائی لائٹ کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کتنی شانیں ملی ہیں، جیسے آصف بن برخیہ، ان کی بات کی سلیمان علیہ السلام کے غلام، پھر حضور کی امت کے کتنی طاقتیں ہیں۔ لیکن یہ آج مادی نظام سے بھی نہیں سمجھتے، مادی یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آخری بات آپ نے ذہن میں رکھیں، فرمایا رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی، رات کے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد، اب دیکھو اللہ جل وعلا نے یہاں واضح طور پر اور تفصیلاً مسجد اقصی کا ذکر کیا۔ کس کا؟ مسجد اقصی، یہ ذکر کیا، اور آسمانوں کی سیر کا واضح تفصیلاً ذکر نہیں کیا، مجملاً کیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے اندر اوپر والی معراج ہے، لیکن اس کا واضح ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں کیا پتہ کتنی حکمتیں ہیں، لیکن علماء کرام نے کچھ بیان کی ہیں۔ کہا اللہ پاک نے جو فرمایا کہ مسجد اقصی، کیوں مسجد اقصی کا ذکر کیا واضح طور پر، اور پہلے مسجد اقصی کی سیر کرائی؟ کہا اس لیے کہ کافروں کے لیے دلیل بنے۔ کس کے لیے؟ کیونکہ آسمان انہوں نے دیکھے نہیں تھے، آسمان کے عجائبات نہیں دیکھے تھے، تو جب حضور تشریف لاتے اور آ کے کہتے کہ میں نے اس نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو وہ نشانیاں بھی نہیں پوچھتے۔ نشانیاں تو تب پوچھتے جب ہے تو وہ مانتے ہی نہ، کیونکہ وہ ادھر گئے ہی نہیں، نہ انہیں اس کا علم ہے، وہ مانتے، انہیں انکار کر دینا تھا۔ تو اللہ جل وعلا نے بیت المقدس کی پہلے سیر کرائی، کیونکہ وہ بیت المقدس کو جانتے تھے، انہیں دیکھی ہوئی تھی کہ بیت المقدس کہاں ہے، وہ گئے ہوئے تھے۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آمنہ کے لال نہیں گئے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بیت المقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہیں گئی۔ اس لیے اللہ جل وعلا نے یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک صراحتاً ذکر کیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس آ کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں گیا اور آ گیا، کیا شاید سمجھو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں گیا اور آ گیا، انہیں دی پمبیری پہنچ گئی، عقل دی پمبیری پہنچ گئی، جس نے آج کل پہنچ دیا بھی، ہم نے کہا کفار کی باتیں کرتے ہو، بدبخت ہو، کتنے وہاں مرتد ہو گئے تھے، جو بھی کمزور مسلمان تھے مرتد ہو گئے، عقل پہ پرکھا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مہینے سے بھی زیادہ مسافت بیت المقدس کی، یوں آئے تو یوں، تھوڑے سے وقت میں، ابھی تو اخلی باتیں ہیں نا، لیکن وہ کفار تھے نا، تو انہیں جو دیکھا تھا اس کے مطابق ہی بات تھی۔ کہا میں بیت المقدس میں گیا تو آ بھی گیا، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بتا دیا تھا، کیونکہ سب سے قریب تو وہی تھے نا، ان کو بھی بتایا ابو بکر میں رات کو گیا تھا، یوں گیا تو آ گیا۔ اب وہ تو ماننے والے تھے، اب انہیں تو بتا چکے۔ جب کفار نے کہا کہ اب تو موقع ہے ہمارے پاس، سمجھتے شریکہ کی کیا اندر کہنا اور موقع مل گیا، آج کلمہ پڑھ کے بھی شریکے بنے ہوئے، یہ ظالم رسول اللہ پہ بولتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کے حضور کی عزتوں میں حملے کرتی ہیں، حضور کی طاقتوں میں حملے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا پروگرام بناتے ہیں، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کمینے کلمہ پڑھا، اسے میرے آلہ سے کہتے تھے اے میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی، میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی آسان کیا کہ شرم کرو، حضور پہ اعتراض کرتے ہو جن کے صدقے اللہ نے ہر کچھ عطا فرمایا، ہر شے ان کے صدقے عطا فرمائی۔ وہ تو کافروں کا طریقہ تھا کہ رسول اللہ پہ، اور منافقوں کا طریقہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے کرتے، اعتراض کرتے، تو پھر انہوں نے کہا موقع مل گیا انہوں نے رسوا کریں گے، کیوں کہتے کہ ہی نہیں، بیت المقدس انہوں نے دیکھے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کہا ہمیں علامتیں تو بتائیں، کیا کریں؟ ہمیں علامتیں بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی شروع کر دی، آپ نے بتانی شروع کر دی۔ جب علامتیں بتا رہے تھے تو بتاتے بتاتے ایک انقباض کی حالت واقع ہوئی، یہ صوفیہ میں ہوتا ہے، ایک انقباض کی حالت،
حضور رکے، دیکھ تو آئے تھے سارا، علم تو تھا، تو اب حضور رکے نا، تو جب رکے نا تو اللہ جل وعلا نے بیت المقدس کو اٹھا کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ آج کیا بولتے ہو تم کمینو، تمہیں کیا پتا آمینہ کے لال کی شان کیا ہے؟ اللہ چاہتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کے آئے تھے، پھر یاد کرا دیتا۔ آپ رکے تھے نا تو اللہ ہی کی طرف سے تھا، ہماری شان دکھانا چاہتا تھا کہ جب میرے محبوب رکے تو ہم یاد بھی کرا سکتے ہیں، توجہ کرا سکتے ہیں، لیکن ہم محبوب کی توجہ ہٹنے سے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ہمارے محبوب کی شان کیا ہے، ہم بیت المقدس کے محبوب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بیت المقدس حضور کے سامنے آ گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، مستدرک علی الصحیحین میں بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث باغ میں، احادیث میں یہ حدیث باغ موجود ہے کہ حضور کے سامنے تھی، اور حضور ایک ایک کر کے بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، اندر سے تو وہ سمجھ گئے، لیکن زبان سے پھر وہی کوڑے، اندر اب انہیں پتا چل گیا اب نہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ بتا رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہ تاجدار صداقت کے پاس گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے، اور پھر جا کر انہوں نے کہا تھا آپ کے صاحب نے یہ کہا ہے، آپ کے کیا کہا ہے؟ کہا یہ کہا ہے۔ وہاں گئے تو آپ بھی گئے، کہا یہ کیا تو بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، کہا واقعی میرے آقا نے کہا ہے، میرے صاحب نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، ابو بکر تو اس سے بھی نہیں مانتا ہے، تم کیا بات کمینوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ بیت المقدس کی بات کر رہے ہو کہ جوں گئے تو آپ ہی گئے تھوڑے سے وقت میں؟ کہا تو کیا بات کر رہا ہے؟ اوے ابو بکر اس سے بھی آگے کی مانتا ہے، دن و رات آمینہ کے لال خبر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، ہم نے کب دیکھا ہے رب کو، کب جانا ہے، یہ جبریل ہیں، انہوں نے بتایا ہے، انہی کے کہنے پہ ہم نے رب کو بھی مانا ہے۔ اسی پہ بھی فرمایا یہ صدیق ہیں۔ یہ کون ہے؟ آپ بتاؤ مجھے، یہ کس کا بیانیہ ہے؟ تاجدار صداقت کا۔ اور آپ کو بھی صدیق فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ صدیق۔ اب میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو آج اور جس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں، ہم حضور کی کوئی شان کی بات کریں نا تو کہتے ہیں جی سند ہی کمزور ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور کدھر کہتے ہیں موضوع ہے، من گڑھت ہے، کیا ہے؟ ایسے بولتے ہیں نا، بول دیتے ہیں۔ تو تاجدار صداقت کے پاس کون آئے تھے؟ متقی پرہیزگار، اور پھر آئے بھی دشمن، اور وہ حضور سید عالم سے جانی دشمن تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس طرح بات انہوں نے ٹھیک ہی تھی، بات تو صحیح کی تھی، لیکن مندے نہیں ہن۔ تو تاجدار صداقت نے یہ تو نہیں کہا میں یہ جو راوی ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ کافر ہے، یہ تو حضور کے جانی دشمن ہے، تو میں پہلے تحقیق کروں، میں اس کی تحقیق کروں۔ اگرچہ حضور نے بتایا بھی تھا، لیکن یہ اب کافر کہہ رہے تھے، لیکن آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہی فرما رہے تھے بات کافر کر رہے ہیں، لیکن کر آمینہ کے لال کی، کر کس کے رہے ہیں؟ آمینہ کے لال کی۔ بیان تو حضور کی شان کر رہے ہیں نا، شان تو حضور کے بیان کر رہے ہیں۔ صدیق کافر کو نہیں دیکھ رہا، آمینہ کے لال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے شان مصطفیٰ کافر بھی بیان کرے ہم سند نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ہمارے آقا نے، اللہ نے ہر شان دے رکھی ہے۔ کون سی ایسی شان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمائی؟ اسی شعر پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور بابے بلے شاہ نے بھی کمال ہی کیا تھا، بابیاں دی، پھر تو بتا بابے دی سٹ کون برداشت کرے؟ آج تک چیخ رہے ہیں، ایک بند کمرے میں چیخ رہا ہے بابا بابا، میں صرف تو نہیں، تیرا ابا شیطان بھی چیخ رہا ہے، ایک بابا